اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ماہ ربیع الغوث کی آمد ہے، تو اس میں الحمدللہ عاشقان غوث الورا کے لیے ایک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے بڑا ہی مائع ناز جو تحفہ جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صادق، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے تحفے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی طرف سے وسیلہ طلب منشا آپ کے مقاصد اور اعلی خیر و برکت کے لیے، اور جس کو ہمارے یہاں ختم قادریہ یا پھر ختم غوثیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے منسوب ہیں، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام صادق میں سے کچھ آیتیں یعنی کچھ صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام نامی ہیں، جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہے، باقاعدہ پورا اس کے اندر طریقہ کار اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کہ مطلب یہ کہ اس کے اندر ہر صورت، جیسے کہ اس میں 11 صورتیں ہیں میکسیمم، جیسے پورا فاتحہ کا اس میں طریقہ لکھا ہے۔ جیسے فرسٹ ٹائم میں پہلی مرتبہ میں آپ نے اگر سورہ فاتحہ آپ نے سورہ تکاثر اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اسٹیپ پر آ جائیں سورہ کافرون، پھر اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اسی کے ساتھ سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ فلق کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ ناس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اسی کے اندر جو ہے دکھا ہوا ہے یہ شعر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ مدد، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہاں کا اس کا پیج نمبر 10 ہے، کم و بیش پیج نمبر 10 اگر آپ نکالیں گے تو اس کے پیج نمبر 10 پہ جو ہے کچھ القابات دیے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ دیکھیں پیج نمبر یہ 10 کہلائے گا۔ جب آیت مبارکہ تاریخ کمپلیٹ ہو جائیں گی، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیں گے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد، تو پھر یہ 11 مرتبہ کچھ القابات ذکر کیے گئے ہیں، سید، سلطان، فقر و خواجہ، مخدوم، خواجہ، اس طرح کر کے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیے گئے جو نا مطلب یہ کہ نام ہے۔ پھر ان کو جو ہے نا مطلب تقریباً 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے نام نامی کو ذکر کیا جاتا ہے 11 مرتبہ، پھر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، اس کے اندر باقاعدہ پورا لکھا ہوا ہے کہ مطلب یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، تو یہ ایک فرد بھی جو ہے نا مطلب اس کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر آپ گھر کے اندر مزید اپنی خیر اور برکت اور سینکڑوں اللہ کے انوار و تجلیات اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ کلام ہے، جہاں رب کا کلام پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں، اور پھر اس کے غلام صادق، پھر کہا بھی جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں اندہ ذکر صالحین، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جناب غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں، دیکھا جائے تو اس وقت تمام اولیاء کے آپ جو ہے مطلب یہ کہ رہبر ہیں، رہنما ہیں، تو آپ کا نام نامی بھی ہے۔ تو اس کے اندر ایک طریقہ اس طرح بھی لکھا ہوا ہے، یہ پیج نمبر 2 پر ہی یہ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس وظیفے کو اگر ہو سکے تو 11ویں شب یعنی کہ ربیع الثانی کی 11ویں شب پڑھیں، نہیں تو یہ پورا مہینہ ہی یا ہر مہینے کی اگر 11 تاریخ اگر پڑھنا چاہے تو بہت باعث خیر ہے، برکت ہے، عافیت ہے۔ اور پڑھنے کا ایک طریقہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ بھی اس کو 11 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر 11 مرد لے لیں یا 11 عورتیں لے لیں، جگہ صاف ستھری ہو، وہ پاک صاف ہوں، اور سب کو جو ہے نا یہ مطلب یہ پرچے دے دیے جائیں، 11 پرچے لے کر یہ آپ کو مل جائیں گے کسی بھی مکتب ہمارے اہل سنت والجماعت کے مکتب فکر سے، اسٹال سے، دینی اسلامی اسٹال سے آپ کو مل جائیں گے، ختم قادریہ ختم غوثیہ کر کے نا آپ 11 افراد کو بٹھا کر ان کو 11 دے دیں، اب وہ اپنے ترتیب پڑھیں گے، ہر صورت کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، کم و بیش اگر اچھا اور بہتر درست پڑھنے والے ہیں تو جہاں تک میرا اندازہ ہے آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ الجلیل یہ ختم قادریہ آپ کے گھر کے اندر حضور غوث پاک کا نام، اللہ کا پاک کلام، حضور علیہ السلام کا نامی یہ سب انشاءاللہ یعنی کہ مطلب نیکوں کا بھی ذکر ہو جائے گا، اور رب العلا رب کریم کا ذکر خیر بھی ہو جائے گا، اس کے کلام کی تلاوت بھی ہو جائے گی۔ ہاں اس کے اندر کچھ طریقے اس طرح دیے ہیں کہ مطلب 11 مٹھائیاں لے لیں، اکثر جیسے پیڑے ہوتے ہیں یا شیرنیاں ہوتی ہیں، تو یہ علماء نے فرمایا کھانے پینے کی چیزوں کو مطلب یہ کہ تعین یا متعین کر دینا کوئی لازم نہیں ہوتا، جو اللہ نے آپ کو اس میں توفیق ہے تو وہ اگر آپ جو آنے والے ان کو 11 آپ شیرنی دینا چاہیں، نہیں بھی دیں گے تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اچھا ہے جو پڑھنے والے ہیں ان کی دل جوئی ہو جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ خاطر تواضع کے لیے جو اللہ نے آپ کو حسب استطاعت۔ پھر یاد رکھ لیجیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو نا بھائی اب یہ فاتحہ خوانی کے اندر، یہ نیاز نظر کے اندر، یہ تیجے 40ویں 20ویں کے اندر یہ لازم کر دیتے ہیں کہ جو نا مطلب کھانا ہی ہو یا پھر ایسی ہی مٹھائی ہو، اس طرح کی شریعت کی طرف سے ایسا کوئی لازم اور ملزوم سلسلہ نہیں ہے، جیسی آپ کی استطاعت ہے، جیسی آپ کی توفیق ہے آپ ویسا تبرک رکھ سکتے ہیں، نہیں تو علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک پانی کا گلاس رکھ کر بھی آپ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ دیں تو ان کے نام پہنچا دیں تو اللہ اس کو بھی ان کو جو ہے اس کا تحفہ عنایت فرمائے گا۔
تو یہ پورا ایک طریقہ کار اس کے اندر ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر مزید برکت ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پیغام یہ بھی ہوتا ہے، اور ہم سب سے پہلا ہمارا پیغام یہی ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھیں سیکنڈری ہیں، یہ سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کی نماز ہے، اس کے احکامات پر عمل ہے، اس کے بعد یعنی کہ آپ نمازی بھی ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، نگاہوں میں حیا بھی ہے، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق اب آپ ان کو کریں گے تو بہت برکتیں پائیں گے، اس سے ان کی برکتوں کا کوئی انکار نہیں ہے۔ جیسے کہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ کہ ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا جس میں تھی بارات، تو آپ سے پوچھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں سے اس کو روایت کیا گیا ہے، لیکن فرماتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں خود اعلیٰ نے فرمایا کہ غوث پاک جتنی شانوں کے مالک ہیں نا، ان سے کوئی بعید بھی نہیں کہ جو نا وہ کشتی کو نکال کر کے دکھا دیں، تو لہذا وہ اتنی شانوں کے مالک ہیں، تو ان کا جب ذکر کیا جائے گا تو ان کے وسیلے سے، ان کے کرم سے، ان کے فیضان سے اللہ ہم سب پر بھی اپنا خصوصی فضل فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبتیں عطا فرمائیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔